بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ.
کلام ربانی سے ہماری اس خوبصورت محفل کا آغاز ہوا۔ سلام میرے اور آپ کے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل و اطہار پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن۔ میرا بادشاہ حسین ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ جس کی رگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خون تھا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیتا؟ یہ ممکن نہیں بلکہ یہ ناممکن تھا، بالکل یہ ناممکن تھا۔ اور آج 8 محرم الحرام ہم اخراج عقیدت پیش کریں گے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ اللہ پاک ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے صدقے اللہ پاک ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آج کا ہمارا خوبصورت پینل میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے بہت معروف مذہبی شخصیت اور بہت خوبصورت آپ شخصیت کے مالک ہیں اور بہت اچھی گفتگو آپ فرماتی ہیں، مذہبی اسکالر ہیں آپ، ثروت عسکری۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، اور در حقیقت میں آپ کا شکریہ ادا کروں، آپ میرا شکریہ ادا کریں، کیا فائدہ اس کا؟ اس لیے کہ میری اور آپ کی سعادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اس وقت ہم یہ بزم سجا کر بیٹھے ہیں اور اس محفل میں بیٹھے ہیں اور کربلا والوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار کربلا والوں کے وسیلے سے، توسط سے، تصدق سے ہم سب کو عاقبت بخیر کر دے۔ آمین، اللہم آمین۔ بہت خوبصورت آپ نے فرمایا۔ اور معروف قاری القرآن جناب قاری اسامہ رحمانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ اور معروف نعت خواں ہمارے ساتھ موجود جن کو آپ مختلف چینلز پہ سماعت کرتے ہیں، محترمہ سحرش ایوب صاحبہ، السلام علیکم، آپ کو بھی میں اپنی بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک اور معروف نعت خواں جن کو آپ مختلف چینلز پہ سماعت کرتے ہیں، مختلف محفلوں میں سماعت کرتے ہیں، بہت خوبصورت آپ ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں، راحت گابا، السلام علیکم، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں چاہوں گا راحت کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں آپ، اس کے بعد ہم اپنی محفل کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع صلی علی محمد ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے، ایسا کوئی اور ہے سنانوں میں مرسل بھی نبی بھی ہے، تیری سنانوں میں مرسل بھی نبی بھی، کونین
اثر زیر نگی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے اور اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ماشاءاللہ راحت گابا کی خوبصورت آواز میں آپ نے ہدیہ نعت پیش کی، سماعت کی کہ مصطفیٰ کریم آقا کی جو ثنا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ میں گفتگو کرنا چاہوں گا ثروت عسکری آپا سے۔ آپ یہ بتائیں کہ آج 8 محرم الحرام اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کریں گے، تو ان کی شان بیان فرمائیں، آپ ان کی شہادت کے اوپر کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، اللہ، حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، اللہ اکبر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس کے لہو سے دھل کے نکھرتی رہی سحر، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ عباس اوج حق بھی غرور انام بھی، اللہ، یعنی کلیم طور وفا بھی کلام بھی، اللہ، حسن فروغ صبر نصیر امام بھی، بھائی بھی تھا شریک سفر اور غلام بھی۔ اللہ، عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا۔ اللہ اکبر، اللہ، حضرت عباس علمدار کی وہ عظیم ذات گرامی ہے کہ جس کے اوپر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اعتماد تھا۔ اور کیوں نہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اعتماد تھا؟ ہوتا اس لیے کہ کسی بھی انسان کی شخصیت میں، اگر ہمارے اس پروگرام کو کوئی اساتذہ کرام بھی دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اس بات کی میری گواہی دیں گے کہ کسی بھی انسان کی شخصیت کی نشو و نما میں اس کے خاندانی فیملی بیک گراؤنڈ کا بہت زیادہ ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ بالکل ایسا تو ایک جانب حضرت عباس علمدار جو کہ علی شیر خدا کے فرزند ہیں، اللہ، حضرت علی کی اگر نگاہ ولایت کسی عام شخص پر پڑ جائے تو وہ ولی بن جائے، اللہ اکبر، کہاں کہ جو ان کا فرزند ہو۔ اور روایت میں کہتی ہے کہ حضرت علی نے حضرت عقیل سے فرمایا، کہا کہ کسی بہادر شجاع قبیلے کی کوئی ایسی لڑکی جو کہ سن و سال کے عقد کی عمر کو پہنچ رہی ہو وہ تلاش کرو تاکہ میں ان سے عقد کروں اور خدا مجھے ایک فرزند عطا کرے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی عقیل جو کہ انصاب عرب کے ماہر تھے، وہ عرب جو کہ ہر چیز کا شجرہ رکھا کرتے تھے، گھوڑوں کا، اونٹوں کا شجرہ رکھا کرتے تھے، کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ انسانوں کا شجرہ نہ رکھتے ہوں؟ تو عقیل کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ انصاب عرب کے ماہر تھے، وہ جانتے تھے تمام قبائل کے بارے میں، تمام خاندانوں کے بارے میں۔ اور مولا کائنات شاید یہ چاہتے ہوں کہ جیسی تمنا میرے دل میں ہے اگر میں اس کا اظہار کر دوں تو ویسے ہی تمنا عقیل بھی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی سال کے اندر اللہ نے مولا کائنات کے گھر میں حضرت عباس عطا فرمائے اور حضرت عقیل کے گھر میں مسلم بن عقیل پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دونوں افراد جو کہ کربلا میں کام آئے۔ اچھا، حضرت مسلم بن عقیل کربلا پہنچے ہی نہیں، شہدائے کربلا میں ان کا نام ہی نہیں ہے، لیکن جب عزاداران مظلوم کربلا فرش عزا بچھاتے ہیں تو حضرت مسلم کا تذکرہ ایسے کیا کرتے ہیں کہ جیسے وہ شہدائے کربلا میں شامل ہوں، اس لیے کہ وہ ابھی اثنائے سفر میں امام علی مقام، ابھی تو مولا بھی کربلا نہیں پہنچے ہیں، لیکن پہلے شہید
حضرت مسلم بن عقیل مسلم بن ہیں، عقیل، اور اس کے بعد حضرت عباس علمدار۔ میں تذکرہ کرنا یہ چاہتی ہوں کہ 4 تلواریں ایسی تھیں کہ اگر وہ چاروں یکجا ہو جاتی کربلا میں تو کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اللہ، حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عباس دلاور اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ امام علی مقام کی حکمت عملی پر آپ غور کیجئے کہ محمد بن حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا کہ تم خاندان کا، کنبے کے دیگر افراد کا خیال رکھنا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر کوفے میں بھیجا۔ حضرت عباس ساتھ میں آئے لیکن انہیں جنگ کی اجازت نہیں دی، اور خود امام علی مقام نے کیسی جنگ کی کہ امام علی مقام جب جنگ کر رہے تھے تو پلٹ کر فرات کے کنارے شہداء کے لاشوں سے پکار کر کہتے تھے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، تو صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھانے والے کی جنگ دیکھو۔ تو حضرت عباس علمدار کی ایک عظیم شخصیت 28 رجب کو جب مدینے سے چلے تھے تو اس دن بھی قافلے کا نظم و نسق حضرت عباس کے ہاتھوں میں تھا۔ سبحان اللہ۔ 8 ذی الحج کو جب حج کو عمرے سے تبدیل کیا تو خانہ کعبہ کی چھت سے خطبہ دینے کے لیے حضرت عباس علمدار ہیں۔ مکے سے جب روانہ ہوئے، عازم عراق ہوئے، حضرت عباس کی ایک نمایاں شخصیت ہے، اور یہاں تک کہ جب 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے تو امام علی مقام نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ خیمے لگوائے جائیں۔ حضرت عباس علمدار خیمے سے پیغام لے جا کر امام تک پہنچاتے تھے، امام کا پیغام واپس لا کر جناب زینب کبریٰ تک پہنچاتے تھے۔ حضرت عباس علمدار جب 7ویں محرم سے العطش کی صدائیں بلند ہو گئیں، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ 7ویں محرم سے بندش آب ہوئی، بندش آب 4 محرم سے ہو گئی تھی جب شمر کا لشکر آیا تھا، لیکن تب تک پانی کے ذخائر موجود تھے، کچھ پانی مشکیزوں میں موجود تھا، لیکن 7ویں محرم وہ تاریخ ہے کہ جب اب پانی بالکل ختم ہو چکا ہے اور صدائے العطش بلند ہو رہی ہے۔ حضرت عباس علمدار اور ان کے رفقا نے اس وقت کچھ کنویں بھی کھودے ہیں، تاریخ کی گواہی ہے، اور حضرت عباس علمدار کی عظیم شخصیت شب عاشور 9 محرم کو جو امام علیہ السلام نے، شاید یہ جنگ 9 محرم کو منعقد ہو جاتی، لیکن 1 رات کی مہلت مانگی امام علیہ السلام نے، اور اس رات کا جو منظر مجھے تاریخ نے دکھایا وہ یہ کہ خیام کا منظر، کہ بیبیاں جو تھیں وہ اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی تھی کہ کل قربانی آل محمد کا دن ہے۔ اس میں ایک خیمہ جو کہ علی کی چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم کا ہے، حضرت ام کلثوم سامنے 32 برس کا بھائی دست ادب جوڑے ہوئے کھڑا ہے حضرت عباس علمدار، اور بی بی ام کلثوم کہتی ہے کہ کل قربانی آل محمد کا دن ہے، ہر بی بی اپنے فدیے کو تیار کر رہی ہے، کاش میرے پاس اولاد ہوتی، میں بے اولاد ہوں، کاش اولاد ہوتی، اور اس وقت عباس ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں کہ بہن مجھ کو اپنی جانب سے فدیہ قرار دیجئے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے بہن بھائی کی محبت کی اور وفا کی جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور اس کے بعد 10ویں محرم آ گئی مقتل کربلا میں، اور مقتل کربلا میں امام علی مقام اور حضرت عباس علمدار، یعنی حضرت جب صبح کے وقت امام علی مقام نے اپنی فوج کو تقسیم کرنا شروع کیا، یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، یہ قلب لشکر ہے، تو اس وقت حضرت عباس کو اپنے لشکر کا علمدار بنایا۔ حضرت عباس علمدار لشکر حسین ہیں، سقائے سکینہ ہیں، قمر بنو ہاشم ہیں، باب الحوائج ہیں، وفا جن پر ناز کرتی ہے وہ حضرت عباس علمدار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایسی بات سے ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن ہم لیتے ہیں اذان بریک، اذان کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن، میرا بادشاہ حسین ہے، اور ہمارے ایک اور مہمان خاص محترم جناب طارق عزیز صاحب، معروف صحافی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ کا۔ حفیظ جالندری صاحب کو اللہ پاک کی رحمت فرمائے، بہت خوبصورت انہوں نے کلام لکھا کہ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ محترمہ سہرش ایوب صاحبہ سے میں کہوں گا کہ بارگاہ منقبت پیش کریں۔
یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے مائے رضائے مست ہے، یہ کون حق پرست ہے مائے رضائے مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، کہ ایک سے ہزار کا حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے، ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین ادھر فقط امام ہے، ادھر ہے دشمنان دین ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے ہدیہ منقبت پیش کی سحر شجور صاحب، آپ نے اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جناب طارق عزیز صاحب، طارق بھائی یہ بتائیں کہ ظاہر محرم الحرام میں ہزاروں عزاداران گزرتے ہیں سفر سے راستوں سے، تو ہماری انتظامیہ نے کچھ انتظامات کیے ہیں؟ بہت اچھے بہتر انتظامات ہیں، سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھے انتظامات کرے ہیں۔ اچھا، کیونکہ بارشیں وغیرہ بہت ہوئی ہیں کراچی میں، بارشیں تقریباً سمجھ لیں 1.5 مہینے سے بارشیں مسلسل چل رہی، اس کے باوجود بھی بہترین انتظامات کر لیے ہیں، صفائی ستھرائی کے، سیوریج کا نظام بہت اچھا بہتر ہو گیا، یعنی آپ مطمئن ہیں؟ پولیس نے بھی بہت اچھے انتظامات کرے ہیں امن، کیونکہ آپ کا تعلق صحافت سے تو آپ اچھا جانتے ہوں گے، بہتر جانتے ہوں گے، تو میں نے کہ سوال میں آپ سے کروں، یعنی آپ مطمئن ہیں؟ جی بالکل، بہت اچھا سندھ گورنمنٹ، مراد علی شاہ بلاول صاحب لک آفٹر ویسٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں ساری چیزیں، ناصر شاہ صاحب مطلب پورے گورنمنٹ کا سلسلہ ہے مل کے، یعنی جو جلوس وغیرہ جائیں گے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں کوئی ہوگی؟ جلوس۔ اچھا، ویسے راستے وغیرہ منتخب کرتے ہیں کیا پہلے سے؟ جی جی بالکل ایسے
اچھا، ایک پلان بناتے ہیں ایک روٹ کہ دیتے ان ہیں، جگہ سے جلوس جانا ہے، پھر اسی جگہ سے جلوس پیچھے جاتے ہیں۔ اچھا ہم گفتگو کریں گے سربت عسکری صاحبہ سے۔ اچھا آپ بتائیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے 10 محرم کو ہے یا اس سے پہلے کسی دن میں؟ جتنی بھی شہادتیں، کیونکہ میدان کارزار 10 محرم کو گرم ہوا ہے اور اذان علی اکبر سے صبح عاشور کا آغاز ہوا اور وقت عصر سجدہ آخر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر یہ تمام شہادتیں پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ لیکن کیونکہ بر صغیر پاک و ہند میں ہمارے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہم ساری شہادتوں کو ایک دن میں کیسے بیان کرتے، لہٰذا ہم نے اس کو دنوں میں تقسیم کر لیا۔ آج 8 محرم حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب ہے، 6 محرم جناب علی اصغر سے باب الحوائج سے منسوب ہے، 5 محرم حضرت علی اکبر سے منسوب ہے، 7 محرم حضرت قاسم سے منسوب ہے، 4 محرم حضرت اون محمد سے منسوب ہے۔ اس طریقے سے بنو ہاشم کے جو افراد تھے، بنو ہاشم کے جو شہداء تھے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کرنے کے لیے ہم نے اسے دنوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ اب ہم کنٹینیو کریں گے آپ کی بات کو، بریکنگ نیوز ہے، بریکنگ نیوز کے بعد ہم ایک بار پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن۔ میرا بادشاہ حسین ہے، ہمارے ساتھ موجود معروف مذہبی اسکالر سربت عسکری صاحبہ سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور بیچ میں بریکنگ نیوز آئی تو ہمیں وہاں جانا پڑا۔ اچھا اب ہم مجھے بتائیں کہ شہادت حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عباس کی شہادت ایک عظیم واقعہ ہے مقتل کربلا میں، اس لیے کہ حضرت عباس کی شخصیت ایک نمایاں شخصیت تھی، یہاں تک کہ جو صبح سے جب بھی کوئی خیمے سے مقتل کی جانب جاتا حضرت عباس علمدار سب سے پہلے جاتے مولا کی خدمت پہ کہ مولا مجھے اذن کارزار دے دیجئے، اور مولا ہمیشہ یہ کہتے کہ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، اور علمدار لشکر کی ڈھارس ہوا کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب کہ لشکر تمام کا تمام شہید ہو چکا تھا، اور حضرت عباس نے فرمایا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا۔ حضرت عباس قصہ مختصر یہ کہ چلے ہیں مقتل سے خیمے سے مقتل کی جانب، اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس نے جاتے ہی فرات پر قبضہ کیا اور فرات کے اندر اترے ہیں، اور نہ گھوڑے نے پانی پیا نہ حضرت عباس نے پانی پیا، صرف سکینہ کا مشکیزہ بھرا ہے اور فرات سے واپس لوٹے ہیں۔ جس وقت واپس لوٹ رہے تھے ایک مرتبہ لشکر رشقیہ میں شور ہوا کہ خیمہ حسینی میں پانی نہ جانے پائے، اور سمٹ کر حملے ہونے لگے، تیر برسنے لگے، تلواریں آنے لگی، نیزے برسنے لگے، اور روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت عباس علمدار کا دایاں بازو قلم ہوا، اس کے بعد بایاں بازو قلم ہوا، اس کے بعد مشکیزہ سکینہ کا چل گیا، اس کے بعد سر پہ گرز لگا، حضرت عباس گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، زمین پہ تشریف لائے، اور حضرت عباس نے آواز دی کہ مولا آخری سلام ہے غلام کا۔ اور میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتی ہوں کہ حضرت عباس پر رونے کے لیے، ان کا ذکر کرنے کے لیے نہ کسی شاعر کے مرثیے کی ضرورت ہے، نہ کسی ذاکر کے مصائب کی ضرورت ہے، حضرت عباس کا ذکر کرنے کے لیے امام علی مقام نے مقتل کربلا میں جو کہا وہ کافی ہے، کہ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میں کربلا میں غریب ہو گیا، جس کا برابر کا بھائی مر جائے وہ بھلا اور کیا کرے۔ امام علی مقام جب حضرت عباس کے سرحانے پہنچے دیکھا 32 برس کا بھائی خاک اور خون میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا، مولا سر کو جھکا کر بیٹھ گئے۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں ایک تاریخ وفا گھوم گئی۔ عباس جب پیدا ہوئے تھے تو امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں پہ لیا تھا، عباس کی پہلی غذا امام علی مقام کا لعاب دہن تھی، امام نے عباس کا نام قرار دیا تھا، یعنی ایک تاریخ وفا نگاہوں میں کہ مولائے متقیان ممبر پہ خطبہ فرما رہے تھے، حضرت عباس دیکھا کرتے تھے مولا امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی جانب، حضرت امام علی مقام کے چہرے پر پیاس کے آثار نمودار ہوئے، حضرت عباس کمسن تھے اس وقت، اور وہ چلے ہیں اور کوزہ بھر کر واپس پلٹے ہیں، اور مسجد کوفہ نمازیوں سے چھلک رہی تھی، کسی صورت سے پہنچے، اور جب پہنچے ہیں تو کوزہ خالی ہو چکا تھا پانی چھلک کر، اور امام علی مقام امام مولا کائنات رو پڑے، کہا کہ عباس ایک دن اور ایسا ہوگا کہ جب تم حسین کی پیاس بجھانا چاہو گے تو حسین کی پیاس نہ بجھا سکو گے۔ تو حسین کی آنکھوں میں ایک تاریخ وفا گھوم گئی اور کہا کہ عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور ایک وصیت امام علی مقام نے بھی بیان فرمائی، کہا کہ عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہا، مجھے آقا کہا، اور بھائی نے بھائی کہا، اور بھائی کے زانوں پہ بھائی کا دم نکل گیا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ داستان کربلا تو جب جب سنیں ایک اندر سے ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ منور بدایونی صاحب کہتے ہیں کہ چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، چلے حسین جب طیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام۔ جناب طارق عزیز صاحب، واقعہ کربلا ہمیں حق و باطل کی پہچان بتاتا ہے۔ امام کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ میسیج دیں ہمارے حکمرانوں کو۔ اسلام اچھا اس حوالے سے پوچھیں، اصل میں ان لوگوں نے جو کچھ قربانیاں دی، اس قربانیوں سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا ہے، اس سے محبت پیدا کرنی ہے، آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہے، یہی ہمارے لیے سب سے اہم پیغام ہے۔ اور حق اور باطل کی، حق اور باطل، جو جنگ جو تھی وہ تو حق و باطل کی تھی نا، جی ایسا ہی تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں چاہوں گا کہ راحت گاوا سے ہم خوبصورت ہدیہ منقبت سماعت کریں۔ میرا مولا مولا حسین ہے، 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 میرا مولا مولا حسین ہے۔ جو ہوا نواسائے مصطفیٰ وہ علی کا بیٹا حسین ہے، جو یزیدیت کو فنا کرے، جو یزیدیت کو فنا کرے، شہ کربلا وہ حسین ہے۔ بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، میرا بادشاہ وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ کیا سناؤں واقعہ کربلا، ہائے تیر نیزہ کہاں لگا، جسے چومتے رہے مصطفیٰ، جسے چومتے رہے مصطفیٰ، وہ حسینی سر تھا کٹا ہوا۔ سارا گھر کا گھر بھی لٹا دیا، سارا گھر کا گھر بھی لٹا دیا، وہ جو کر گیا وہ حسین ہے، میرا مولا مولا 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 حسین ہے۔ یہی بولے حضرت ہرشہا، یا حسین آپ کا شکریہ، جو یزیدیوں سے نکال کر، جو یزیدیوں سے نکال کر، یا حسینیوں میں بٹھا دیا۔ مجھے منزلوں کا پتہ دیا، مجھے منزلوں کا پتہ دیا، میرا رہنما وہ حسین ہے، میرا مولا مولا 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 حسین ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس نے باطل کو مٹایا نور کا ساماں کیا، خون سے شمع جلا کر دین کو تاباں کیا، سید آل محمد کے چراغوں کو سلام، سید آل محمد کے چراغوں کو سلام۔ ہدیہ منقبت میں بھی پیش کرتا ہوں، ہمارے ندیم عثمانی صاحب نے حکم دیا ہے کیونکہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، تو میں بھی امام علی مقام کی شان میں صرف ایک شعر پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اجازت لیں گے ہمارے مہمانوں سے اور تمام دیکھنے والوں سے۔
ہمارے ابھی کوئٹہ سانیہ ہوا ہے جی جی اس پر ہم کریں گے انشاءاللہ دعا فرمائیں گے اس پہ دعا کیجئے. جی جی بالکل کریں گے. کہ سرزمین کربلا کے جانثاروں کو سلام. سرزمین کربلا کے جانثاروں کو سلام. فاطمہ کے لال احمد کے دلاروں کو سلام. فاطمہ کے لال احمد کے دلاروں کو سلام. شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام. زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام. سرزمین کربلا کے جانثاروں کو سلام. فاطمہ کے لال احمد کے دلاروں کو سلام. سربت عسکری صاحبہ میں آپ کو بہت شکر گزار کہ آپ آئیں ہمارے اس پروگرام میں. جناب طارق عزیز صاحب آپ آئے ہمارے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید اجازت لوں گا آپ سے اور آپ کو شکر گزار. اور آپ نے جو بتایا کہ سان ہے کوئٹہ کے اوپر، اللہ پاک ہمارے تمام افواج جو شہید ہوئے اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. راحت گابہ آپ آئیں، سہرش ایوب آپ آئیں. اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا. زندگی نے وفات کی تو کل اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.